حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. 13ویں پارے کے مضمون کا آغاز وہیں سے ہے جہاں سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کی خواب کے اوپر تعبیر بتائی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنا چاہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں رہائی سے زیادہ اپنی پاک دامنی چاہتا ہوں. سب سے پہلے میرے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کا تصفیہ کیا جائے، وہ صاف کیا جائے. جب میری پاک دامنی ہر شخص کے سامنے عیاں ہو جائے پھر میں قید سے نکلنے کو تیار ہو جاؤں. اور اس بات کے اوپر اللہ رب الجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی فضیلت اور اپنے معاملات کو سامنے نہ رکھا، بلکہ اس بات کو پہلے بیان کیا. فرمایا کہ جو میری برات ہو رہی ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ میرے خدا کی وجہ سے. اتنے بڑے الزام کو صاف کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے بعد آپ کو بے گناہ ثابت کروا دیا، لیکن کہا یہ میری وجہ سے نہیں، میں اس کا سبب نہیں، یہ خالصتاً اللہ کا فضل. الا ما رحم ربی، اگر میرا رب یہ نہ کرتا تو یہ ہو سکتا نہیں تھا. تو یہ میرے رب نے فضل کیا ہے کہ میرے گناہ کو صاف فرما دیا ہے اور مجھے سرخرو فرما دیا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شاہ مصر کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ تم ایسا کرو، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ لگا دو. کیا لگا دو؟ وزیر، یعنی بیت المال کی ذمہ داری میری لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیندار لوگ بھی وزیر خزانہ بن سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں؟ یہ 13ویں پارے کا آغاز ہے اور 13ویں پارے کی تیسری آیت کہا کہ مجھے لگاؤ نا وزیر خزانہ بیت المال پر، مجھے نگراں لگاؤ. میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح تم نے 7 سال قہر کے گزارنے ہیں اور 7 سال خوشحالی کے گزارنے ہیں. اگر تم مجھے بیت المال کا نگران بنا دو گے اب اللہ اپنا فضل فرما دے گا اور تمہیں قہر کے جو نقصانات ہیں اس سے محفوظ فرما دے گا. اب دیندار لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے میں ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں سارے سیاست کریں پر دیندار شخص سیاست کیوں؟ وجہ وہ انسان نہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں. یعنی گلی محلے میں ہر شخص گھومنے والا سیاست کرے اور مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانے والا، لوگوں کو دین سکھانے والا، لوگوں کو دنیا سکھانے والا، لوگوں کو قرآن سکھانے والا، لوگوں کو حدیث سکھانے والا، یہ سیاست نہیں کر سکتا. کیوں؟ سیاست کو اتنی بڑی بلا کا نام ہے. کیا ہے یہ معیار کہاں سے لیا؟ اور ایک بات یاد رکھیے، ادھر دیکھیں میری طرف، جب تک سیاست مسجد اور ممبر اور محراب کے پاس رہی ہے اور مصلی کے پاس رہی ہے تب تک جو خلیفہ آتے رہے ہیں ان کا نام ابوبکر صدیق ہے. جب خلافت مسجد میں ہوتی ہے، جب سیاست مسجد میں ہوتی ہے تو جو خلیفہ آتے ہیں ان کا نام فاروق اعظم ہے. جب سیاست مسجد میں ہو تو اس کا نام پھر جب اس منصب شہود پر جو شخصیت آتی ہے اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے. اور جب سیاست مسجد میں ہو تو پھر مولا علی شیر خدا آ جاتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے تمام قسم کی سیاست کا دار و مدار مسجد کے ساتھ اور مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب. اچھا آپ سے مجھے کچھ شخص یہ بتا سکتا ہے محراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ محراب بس بولا جاتا ہے، مسجدوں میں محراب ہوتا ہے نا، تو محراب کسے کہتے ہیں؟ محراب ہے اس کا لفظی معنی ہے حرب سے، اور حرب کہتے ہیں یہ جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے اس کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ محراب اس سے مفعال کا صیغہ ہے. مفعال کا صیغہ علماء طلباء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. یعنی جب حرب سے محراب اس میں اعلیٰ کا صیغہ لے کے آئیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہتھیار رکھے جاتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش، محنت، جدوجہد کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور جو اس محراب کا وارث ہوتا ہے وہ اس تمام معاملات کی سپہ سالاری کرتا ہے. یہ محراب کا معنی سمجھ آ گیا؟
اس لیے یہ مسجد کا محراب، یہ منبر، یہ مصلی جب تک سیاست سے الگ ہو جائے معاملات خراب ہو جائے. اس لیے دیندار ہو اگر. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، پریشان تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ نہیں ہو گیا. ہر بندہ یہاں اٹھ کے کہتا ہے سانو موقع دے. ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے او چلو جی تساں فلانا بھی ازما لیا، فلانا بھی ازما لیا. سانو یہ ملک موقع لینے کے لیے بنایا تم نے؟ یہ ملک اس لیے بنایا کہ 4 سال تم موقع لے لو، 5 سال تم موقع لے لو. اس لیے 10 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں قربانیاں دی ہیں کہ 5 سال تم تجربہ کر لو، 5 سال تم تجربہ کر لو. یہ ملک تجربے کرنے کے لیے نہیں بنایا، یہ ملک اسلام کا کلا بنانے کے لیے بنایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ جی تسی آؤ کہ ٹلانا نہ لایا تو ایزل کبھی بھی پاکستان نہیں بنتا. جڑا نعرہ ٹکا کے لائے گا لا الہ الا اللہ تو پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ، یہ بنیاد ہے. اور اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو اٹھائے تاریخ کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک تحریک انگریزوں کے خلاف چلی. اور آج تو خیر آپ کو جو مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے اس میں تو ان باتوں کا تذکرہ نہیں ملتا. سب سے پہلے انگریز کے خلاف جس شخص نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا چھوڑ دو نمازیں، آؤ میدان میں نمازیں پڑھو، آؤ باجماعت نماز سے بھی زیادہ ثواب تمہیں ملتا وہاں ہوگا جب تم میدان جہاد میں جا کے نماز پڑھو گے. اس شخص کا نام علامہ فضل خیر آبادی ہے. اس نے فتویٰ دیا اس شخص. اور انگریزوں نے جب آپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور آپ کے ساتھ مظالم ڈھائے اور آپ کے ساتھ ظلم کیے اور ظلم کی داستانیں رقم کر دی. حضرت سید مدرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید توحید علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے جسموں کے اوپر استریاں لگائیں اور شام کو استری لگا کے رات کو نمک اور مرچیں ڈال کے چلے جاتے کہ یہ لوگ رات بھر تم تڑپتے رہو. تو ان لوگوں نے جو اسلام کے لیے، جو اسلامی سلطنت کے لیے جدوجہد کی ہے، آج کا مسلمان جو کہتا نہیں ہے اللہ کا کام نہیں ہے یہ کام کرنا، بولے ہے کام کے نہیں، ان کا نہیں کام تو پھر کیسے ہے؟ وہ جس کو کسی بات کا نہ پتا ہو، وہ جس کو جو پتہ نہیں چوراہے میں بیٹھ کے کیا کچھ کرتا ہے وہ بھی سیاست کر سکتا ہے. اور مسجد کا ممبر یہاں سے آواز نہیں بلند ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو کس نے سکھا دیا؟ آخر یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ آخر یہ 2 انچ کے موبائل سے سیکھ لیا؟ یہ اسکالر سے سیکھ لیا جو ہر جو ہے وہ سورج موٹے ڈھو کے سامنے آ جاتے ہیں؟ نہیں، ان کا کام نہیں تو کس کا کام ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اگر تم اپنے ملک کو صحیح ڈگر پر چلانا چاہتے ہو تو مجھے بناؤ بیت المال کا نگران، مجھے بناؤ وزیر خزانہ، میں تمہیں بتاؤں گا ملک کیسے چلا کے دکھانا ہے. اور آج بھی کہتے ہیں نہیں یہ نہ تو ملک چلتے ہی. معیشت کو بڑی سائنس نہیں ہے، معیشت کو بہت بڑی سائنس کا نام نہیں. آپ میں سے ہر شخص معیشت دان ہے، آپ کا گھر نہیں چلاتے؟ بولے یہ نئی نئی اصطلاحات انگلش کے لفظ بول کے کہ یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اور کہتے ہیں ہر آنے والا یہ کہتا ہے خزانہ خالی ہے. ابھی پچھلی حکومت آئی وہ انہوں نے کہا خزانہ خالی ہے، یہ آ گئے تو انہوں نے کہا خزانہ خالی ہے. وہ خزانہ بھرنا کس نے ہے؟ خزانہ اگر تمہیں بھرنا ہے تو کوئی حضرت یوسف کا وارث لگا دو خزانے کا اپنے اکرام، تمہیں پتہ چل جائے خزانہ بھرنا کس طرح ہے. آپ میں سے ہر شخص اپنا گھر چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ وہ 50,000 میں چلاتا ہے، وہ 70,000 میں چلاتا ہے، وہ 3 لاکھ میں چلاتا ہے، لیکن اپنا ماہانہ بجٹ بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بناتا ہے نا. اپنے بچوں کے اخراجات، فیسیں، یہ وہ سب کچھ چلا کے پھر بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ میں نے بچت بھی کرنی ہے، میں نے اتنے پیسے بچانے ہیں، پھر میرے اکاؤنٹ پہ کچھ نہ کچھ مشکل وقت کے لیے پیسے بچیں گے. تو معیشت کی سائنس اتنی سی ہے. ایک ملک کو ایک گھر کی طرح اگر چلایا جائے، اخراجات کو کنٹرول کیا جائے، تو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ چادر دے کر پاؤں پھیلائے جائیں. تمہارے پروٹوکول مان نہیں آتے. 4,500 ارب جو ہر سال سالانہ بجٹ کا خسارہ ہے، اگر یہ 4,500 ارب روپیہ خسارہ جو ہے کم کر دیا جائے اور تمہاری مراحت کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہمارا تو اسپیکر اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لیتا اور اگلے دن مطالبہ کر رہا تھا مجھے 45 لوگ چاہیے خدمت کے لیے. جس کو 45 لوگ خدمت کے لیے چاہیے وہ 45 لوگوں کا خرچہ کون نہیں دینا؟ بولے 45 لوگوں کا خرچہ، ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑی کا پٹرول، سب کچھ اس قوم کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اوپر بیٹھ کر ہم تنخواہ نہیں لیتے. تم کس بات کی تنخواہ نہیں لیتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جانشین جب بیت المال کا نگران بن جائے، اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو عروج عطا فرما دیتا ہے.
مسئلہ یہاں سے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح کہا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں تھے، جب قحط آیا حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، بیت المال کے نگران بن گئے، تو قحط آ گیا، کنعان میں بھی غلہ کم ہوا، اور جو تدبیریں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت یوسف نے کی تھی وہ یہ تھی کہ مصر میں غلہ موجود تھا، جسے غلہ چاہیے وہ آ کے لے جائے۔ اب پورے ملک میں قحط کا ماحول ہے، لیکن غلہ آئے اور آ کے لے جائے، کھانے پینے کا سامان جو بنیادی ضروریات ہیں فراہم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے کنعان سے، اور انہوں نے آ کے غلے کے لیے درخواست پیش کی، تو آپ نے کہا غلہ دے دیا۔ پھر کہا کہ وہ تمہارا جو بھائی ہے دوسرا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھائی تو نہیں آیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا اگر اگلی بار اس کے بغیر آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا، اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آؤ۔ جب گئے اپنے والد کی بارگاہ میں تو وہاں جا کہا کہ اگلی دفعہ غلہ تب ملے گا جب اپنے بھائی بنیامین کو لے کر جائے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مادر کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے، ان کو بھی ساتھ لے کر جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، بہرحال ساتھ بھیجا۔ جب حضرت بنیامین کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ نے تدبیر کر دی۔ قرآن کہتا ہے کہ تدبیر یہ کی ان کو رکھنے کے لیے کہ ایک شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اور جو بواب تھے جو دروازوں پر کھڑے ہوتے چوکیدار تھے ان کو کہا کہ ان کے سامان کی تلاشی ہو، جس سے وہ پیالہ برآمد ہو جائے اس کو یہاں رکھ لو۔ اب جب تلاشی دی گئی تو وہ پیالہ نکلا حضرت بنیامین یعنی حضرت یوسف کے جو سگے بھائی تھے ان کے سامان سے، اب ان کو رکھ لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے اوپر راز کھولا اور کہا میرے بھائی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، یہاں محل میں تجھے اس لیے رکھا گیا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج تو یہ منظر بھی دیکھ کہ اللہ نے شاہ مصر کے تخت کا مالک تیرے بھائی کو بنا دیا ہے، اور یہ مقام یہ شرف عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی کو۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے وہ واپس جب اگلی دفعہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش لے کر بھی آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس فرمائش کے اوپر جب اگلی دفعہ بھائی پہنچے سارے کے سارے، تو اس راز کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر عیاں کیا، اور جب پتہ چلا کہ اس بھائی کو جو بنیامین کو ایک پیالہ چوری کرنے کے چکر میں رکھا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا یہ بھی ایسے ہی۔ لیکن جب پتہ چلا نا کہ جو مصر کے تخت کا مالک ہے وہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، ہم تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اس کو عزت عطا فرما دی ہے، اللہ نے اس کو مقام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آئے، آپ نے سجدہ کیا، اور یاد رکھیں یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا کہ سجدہ کرو، تو تب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے، لیکن شریعت محمدی کے اندر جائز حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کسی کے اکرام کے لیے تکریم کے لیے کھڑا ہو جایا جائے گا، سجدہ جائز ہے۔ اور یہاں آپ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، اس شریعت میں سجدہ جائز، لیکن کسی کی تکریم کرنے کا کمال انداز یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا جائے، اس کا اکرام۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے، تو کمال درجے کی جو تکریم ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے کمال درجے کی تکریم۔ اگر کمال درجے کی تکریم سجدہ تھا تو اللہ نے نبی کی تکریم میں سجدہ کروایا ہے۔ آج اگر اس شریعت میں کمال درجے کی تکریم کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے بھی جب درود و سلام پڑھا جائے تو کھڑے ہو کے پڑھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ رات کو شمع بز میں ہدایت پہ۔ تو اس میں کچھ شرک ہو سکتا ہے؟ کوئی بدعت کا شائبہ ایک بات مجھے بتائیں، یہ قومی ترانہ پڑھا جائے تو ساری قوم کھڑی ہو جائے تو تب شرک ہوتا؟ بولے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ ہوتا۔ اگر قومی ترانہ پڑھتے ہوئے پاس سے زمین شاد باد کشور حسین شاد باد، اگر زمین کی تعریف کرنی ہو تو کھڑے ہو جائے تو شرک نہیں نہ ہوتا، تو مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے تب بھی شرک نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ محبت کا انداز ہے، یہ پیار کا انداز ہے۔ انہوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف نے کہا میرے والد
آج میری وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی جو میں نے دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے، ایک سورج بھی سجدہ کر رہا تھا، ایک چاند بھی سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ یوسف کے اندر یہ جو واقعہ ہے یہ اپنی نوعیت کا الگ واقعہ اس لیے بھی ہے کہ پوری کی پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ باقی جتنے بھی قصائص، جتنے بھی واقعات ہیں قرآن مجید میں وہ مختلف مقامات پر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا تذکرہ پیچھے گزرا، پہلے بارے میں بھی گزرا، پھر مختلف جگہ پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ گزرتا رہا، اسی طرح حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی پہلے گزرا، ابھی بھی آئے گا۔ اس یہاں سورہ ابراہیم کے اندر بھی تھوڑا سا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آئے گا، مختلف انبیاء کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری صورت اتاری اور پوری صورت میں مضامین کے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان فرمایا۔ آگے سورہ مبارکہ ہے 13 سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد یہ مکی سورت ہے، اور رعد جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں یہ جو بادل کے پھٹنے سے آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو کہتے ہیں رعد۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتہ جو ہے وہ بارش کا نظام چلاتا ہے اس کو بھی رعد کہتے ہیں، اس کا نام اللہ نے رعد رکھا ہے۔ یہ دو اقوال ہیں، ان دونوں میں سے سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلے توحید کا بیان، توحید کے دلائل۔ فرمایا رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، یہ ساری کائنات کی رنگینی دیکھو، ساری کائنات دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ خدا ہے۔ خدا کے وجود کا انکار کیا جا سکتا نہیں کسی بھی صورت۔ یہ مسجد اگر آپ دیکھیں گے تو اس مسجد کو دیکھنے کے ساتھ فوراً آپ یہ کہیں گے کہ یار کیسا مستری ہے جس نے خوبصورت مسجد بنائی، تو مستری کا ذکر خیال میں آ گیا۔ یعنی کوئی گھر بنا ہوا دیکھیں گے تو فوراً خیال آئے گا کہ اسے بنانے والا کوئی ہے۔ اسی طرح کاغذ کے اوپر اگر کوئی تحریر لکھی ہو، اس تحریر کو لکھنے والا کوئی، وہ خود بخود لکھی جاتی ہے، تو یہ کائنات اتنی بڑی خود بخود نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اور یہ سورہ رات کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ان مضامین کو بیان فرمایا اور آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس صورت کے اندر جو حاصل کلام آیت ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ایسا ہے جو دلوں کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، دلوں کی حالت بدل دی۔ حضور نے فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ اور ہر چیز کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، جب کسی شے کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ایک ماں سے اتار لیں یا کسی اور چیز سے اتار لیں، جب کسی بھی شے کو زنگ لگے تو اتارنے والی کوئی نہ کوئی شے ہے، جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کے ذکر سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا تریاق ہے، ایسا نسخہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، دل روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، اور میں نے آپ کو پچھلے درس میں ان کا حوالہ دیا تھا، یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشدوں کی لڑی میں ہے۔ کتنا مقام ہے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ طلباء ذرا جانتے ہیں ابو علی سینا کون تھا؟ سائنسدان اور علم طب کا ماہر، میڈیکل کو ایجاد کرنے والا ابو علی سینا۔ یہ تو آج کی بات ہے نا کہ لوگ محافل میں آنا پسند نہیں کرتے، ورنہ وقت کا سائنسدان بھی ہو تو دین داری کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، ابو بکر شبلی کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا۔ میری بات سمجھ رہے؟ یہاں ایک بات تو یہ ہے، اب دو چار کلاسیں جو بندہ پڑھ گیا ہے، کہتا ہے میں کالج میں پڑھا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، وہ تو مسجد میں آنا دوبارہ ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے میری توہین ہے اگر میں مسجد میں چلا جاؤں، اگر میں کسی عالم کے سامنے بیٹھ جاؤں تو یہ میری توہین ہے۔ حالانکہ جو دین یہاں سے ملتا ہے اس کی بھی ایک علیحدہ سے ضرورت ہے، جس طرح کالج سکول کی تعلیم کی ضرورت ہے نا علیحدہ سے، اس طرح اس قرآن کی تعلیم کی بھی علیحدہ سے ضرورت ہے۔ تو یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف میں علماء سے یہ بات، جب علماء میں یہ بات کرتا ہوں تو میں علماء کو کہتا ہوں کہ اگر آج بھی علماء کے خطبوں میں علم کی بات کی جائے، ٹھٹھا مذاق نہ کیا جائے، اور قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کی جائے، صحیح معنوں میں تبلیغ کا حق ادا کیا جائے، تو آج بھی لوگ محافل میں آنا چاہتے ہیں، آج بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں علماء حق ہی ادا نہیں کرتے۔ میں اس لیے کہ اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش،
کہ میں ذہن خلاف کو کبھی کہہ نہ سکا کن، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابنائے مسجد ہوں، میں تہذیب کا فرزند، میں علماء کی یہ بات کہتا ہوں اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے لگ جاؤ تو پڑھے لکھے لوگوں کا آج بھی دل کرتا ہے مسجد میں آ کے بیٹھنے کا، لیکن کیا کریں وہاں یہاں آتے ہیں تو آپ اپنی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کے استدلال نہیں ختم ہوتے، اور بسا اوقات تو پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاتا ممبر، بس ٹھیک ہے جس نے حفظ کیا تھا وہ تقریر کرنے بیٹھ گیا ہے، حفظ کے ساتھ تبلیغ ہو جاتی ہے، بولے قرآن زبانی یاد کرنے سے بندہ عالم ہو جاتا ہے، نہیں بولتے سارے، قرآن زبانی یاد کرنے سے بندہ عالم نہیں، وہ تو بیچارہ اسی طرح ہے جس طرح ایک زبانی یاد کیا ہے پڑھتا چلا جا رہا ہے پڑھتا چلا جا رہا ہے، نماز کا طریقہ بھی پوچھے اسے آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس کو چاہیے جائے کہ صرف یہ حافظ ہے تو لہذا جہاں مرضی لا کے بٹھا دیا، اس چیز نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، اور محلے کے محلے شہر کے شہر خراب ہوئے کہ جب کسی کو مسجد سے اچھی تعلیم نہ ملے گی تو پھر وہ کہاں جائے گا، پھر وہ موبائل سے دیکھے گا، پھر جو کچھ اس کے موبائل کے سامنے آ جائے گا بس بسم اللہ کرے گا وہ، اور لوگوں کے نظریے خراب ہوں گے، عقیدے خراب ہوں گے، اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ممبر پر وہ شخص بیٹھے جو اس کے اوپر بیٹھنے کا اہل ہو، اگر اہل نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر نہ بیٹھے، پھر وہ سب لوگوں کا عقیدہ خراب کرے گا، لوگ آنے سے کترا جائیں گے، شیخ شبلی جیسا شخص ہو نا واز کرنے والا تو پھر جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ابو علی سینا جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ابو علی سینا بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مال کے اس میں ذات بیان کی، فرمایا اللہ کا ذکر کرو تو یہ بھی ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے، اب ابو علی سینا فلسفی بھی تھا اور سائنسدان بھی تھا، اس نے کہا حضرت میں یہ بات مانتا ہوں کہ جو صورت ذاتی ہوتی ہے کسی شے کی وہ اثر پیدا کرتی ہے، لیکن جو اعتباری صورت ہوتی ہے وہ تو اثر پیدا نہیں کرتی، ہمارے یہ جو فلسفی ہیں یہ ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے ہیں، ایک حقیقی صورت ہوتی ہے، 3 اعتباری ہوتی ہے، حقیقی صورت وہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حقیقی صورت مؤثر ہے، اعتباری صورتیں مؤثر، میں اس کی مثال دوں، یہ آگ ہے نا، آگ بندے کو جلاتی ہے، یہ اس کی ذاتی صورت، یعنی آگ کا اثر یہ ہے کہ وہ بندے کو جلا دیتی ہے، ہاتھ آگے کریں تو ہاتھ جل جائے، لیکن اگر آپ کسی کاغذ کے اوپر لکھیں آگ 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 تو کاغذ جلے گا، یہ برف ہے نا، برف آپ ہاتھ میں پکڑے تو ہاتھ ٹھٹرے گا، لیکن اگر کسی کاغذ کے اوپر آپ برف رکھ دیں تو کاغذ کو فرق پڑے گا، وہ ٹھٹرے گا، اس کو ٹھنڈ لگے گی نہیں نہ لگے گی، تو کہتے ہیں یہ جو ذاتی صورت ہوتی ہے یہ مؤثر ہوتی ہے، جو باقی صورتیں ہوتی ہیں وہ مؤثر، وہ کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں بڑا کچھ ہے، میں یہ مانتا ہوں اللہ کی ذات مؤثر ہے، ذات تو مؤثر ہے، وہ تو ایفیکٹ کرتی ہے، پر نام میں کیا رکھا ہے، نام میں تو کچھ نہیں نہ رکھا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تو یہ ملتا ہے، ذکر کرو تو یہ ملتا ہے، نام میں کیا رکھا ہے، ذات میں کچھ رکھا ہے، وہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی نے کچھ دلائل دیے، وہ ماننے پہ آیا، فلسفی کا بحث کرنے لگا، پر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لمبی چوڑی بحث ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات کرتے ہیں دلوں پہ نقش ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی نے کہا بولے سینا میں تجھ سے کیا بحث کروں، تو گدھا ہے، میں تجھ سے کیا بحث کروں، تو بڑی محفل، اتنا بڑا فلسفی، اور شیخ شبلی نے گدھا کہہ دیا، جب یہ گدھا کہا تو اس کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگیں، شرمندہ ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہونے لگا کہ حضرت آپ نے مجھ پڑھے لکھے شخص کو گدھا کہہ دیا۔ حضرت شیخ شبلی مسکرانے لگے، آپ نے کہا بولی سینا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، سمجھانے کا انداز، کہا گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، اگر گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے اللہ کے نام سے تیرے دل کا رنگ بھی بدل سکتا ہے۔ ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے حیدری، ارے اولیاء کرام۔ اس لیے جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کا درد دور کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرے اللہ کے دل کو اطمینان، پھر فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور سارے اعمال کریں، طوبی لہم، مبارک ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ بھی ان کے لیے اللہ نے تیار کیا، جنت کی بہاریں ان کے لیے تیار فرما کے رکھی ہیں۔ آگے اس بارے میں سورۃ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، یہ 14ویں سورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں سورت،
اور مدینہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں جو مضامین ہیں وہی توحید کے مضامین جو بار بار ہم پیچھے بیان کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ان کا تکرار نہیں کر رہا ہوں، کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. آگے آئے تو اس میں اللہ رب الجلال نے ایک سبق ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو کہہ دیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. شکر کرو گے تمہیں اور یہ جو نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے شکر کے لیے یہ ایک اپنے آپ کو تیار کرنا. اور ایک بات ادھر دیکھیں، میرے جملہ سنیں اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں. شکوے کی زبان نہ خالق کو پسند ہے نہ مخلوق کو پسند ہے. شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے. میری جو ہے خواتین اسلام ہیں، بہنیں تشریف لائی، اس جملے کو یاد رکھ لیں کہ شکوے کی زبان نہ خالق کو پسند ہے نہ مخلوق کو پسند ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا نا، حضور نے 2 نصیحتیں فرمائی حضرت فاطمہ کو. 2 نصیحتیں یاد ہے کسی کو؟ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ اور میں اکثر اوقات یہ مرد حضرات کو کہتا ہوں، یہ جو بات میں ابھی بتانے لگا ہوں نا آپ کو، اس کی نصیحت جا کے اپنی زوجہ کو نہیں کرنی، اپنی بیٹی کو سمجھانا، اپنی بہن کو تربیت کر. اس بات کی تربیت بہن کو کریں. حضور نے کیا تربیت فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کو گھر سے رخصت کرنا چاہا تو فرمایا بیٹے فاطمہ، علی کے گھر میں جا رہی ہو، علی سے کبھی کسی معاملے میں شکوہ نہ کرنا، اور دوسری بات علی سے کبھی مطالبہ نہ کرنا. حضرت مولا کائنات شیخ خدا کہتے ہیں 9 سال سیدہ میرے نکاح میں رہی ہیں، سیدہ نے کبھی 1 درہم کا بھی مطالبہ مجھ سے نہیں کیا، 1 بات کا بھی شکوہ نہیں کیا. اس لیے میں نے کہا یہ جو شکوے کی زبان ہے نہ خالق کو پسند ہے نہ مخلوق کو. یہ شکوے کی زبان کبھی نہ کھولے. اور ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شکر کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو دیکھو. شکر کرنا چاہتے ہو، اگر تم اوپر والے کو دیکھو گے نہ شکر ہوگا. یعنی میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں جس کے پاس 20 لاکھ ہے، تو نہ شکر اپن تو آ گیا، خرابی تو ہو گئی کہ او ہو میرے پاس تو بڑے تھوڑے ہیں، دیکھیں اس کے پاس کتنے زیادہ ہیں، تو نہ شکر اپن آ گیا. اور اللہ نے فرمایا جو نہ شکر ہے نا، نہ شکر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا جو نہ شکر ہے اس کے لیے میرا سخت عذاب ہے، کفران نعمت کرنے والے کو سخت عذاب ہوگا. اس لیے فرمایا جب دیکھنے کا شوق آئے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. آپ کو فخر ہوگا اگر کوئی شخص 50 لاکھ کے گھر میں رہتا ہے نا، تو اس کو 50 کروڑ کے گھر میں محل میں رہنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے بیچارہ کچی کولی میں رہتا ہے. اس کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، مالک مجھے تو بڑا سونا گھر عطا فرمایا، یہ بھی تو ہے نا بیچارہ زندگی گزار رہا ہے. تو شکر کا جذبہ. حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں روڈ بار کے بازار میں تھا، سیاح کو نکلا ہوا تھا تو میرا جوتا ٹوٹ گیا. وقت کا شیخ سعدی، لوگ جانتے ہیں شیخ سعدی کے نام کو، اللہ اکبر. کہتے جوتا ٹوٹ گیا، جیب میں پیسے بھی نہیں ہے کہ مزید جوتا لیا جا سکے. میں نے ظہر کی نماز جامع مسجد میں پڑھی، مسجد میں سے نکل کے تو سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، یہ گمان کر رہا ہوں کہ ننگے پاؤں جاؤں گا، چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے شیخ سعدی ننگے پاؤں چل رہا ہے اور پیسے بھی نہیں ہے کہ جوتا خرید لیا جائے. کہتے ہیں اسی سوچ میں کشمکش میں بیٹھا تھا، جوتا پاس نہیں، ننگے پاؤں کیسے چلوں. کہتا میرے سامنے سے ایک شخص گزرا جس کا پیر ہی نہیں تھا، اس کا پیر کٹا ہوا تھا. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مالک میں اپنے جوتے کو رو رہا ہوں، اس کا تو بیچارے کا پیر ہی نہیں ہے، تیرا شکر ہے مجھے میرے پاس جوتا نہیں ہے پر مجھے پیر تو سلامت دیے ہے. اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور شکر کا جذبہ جس شخص میں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنی نعمتوں کی برباد کر دیتا ہے اس شخص کے اوپر جو شکر کرے. اس لیے شکر کو وتیرہ ہر لمحہ بنانا چاہیے. اپنے سے اوپر والے کو کبھی نہ دیکھیں. آپ سے بڑی گاڑی لے کے کوئی چل رہا ہے 100 دفعہ گزرے، مومن نشانیاں ٹیڑھی نظر سے دیکھتا بھی نہیں، اور میاں یہ تیری ہے جا تو لے جا، میرا رب مجھے جو چاہے گا عطا فرمائے گا، جو دے گا. کسی سے مقابلہ بازی ہے کوئی کہ اس نے بڑا گھر بنایا تو میں نے بڑا گھر بنانا ہے. 4 دن کی زندگی اچھے گھر میں رہے، اچھی گاڑی میں سفر کریں، اللہ جو نعمتیں دے ان کو استعمال کرے، لیکن اس کی تقسیم پہ راضی رہے. اس نے تھوڑا دیا ہے تو بھی راضی ہے، اس نے زیادہ دیا ہے تو بھی راضی ہے. یہ اس کے شکر کا انداز ہے. آگے چل کے اللہ رب الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 6ویں رکوع میں کیا، اور اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. مولا جو میری بات مانے وہ میرا ہے، جو میری بات نہ مانے وہ میرا نہیں، وہ تیرا ہے، تو چاہے بخش دے چاہے عذاب.
جو میری بات مانے وہ، ہر استاد کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو شاگرد بات مانتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے کیا کرے گا اگنور کرنے کے بغیر علاوہ، کیا کہے گا چلا جائے یہاں سے، میں تجھے کیا کروں۔ حضرت ابراہیم نے کہا جو میری بات مانے وہ میرا، جو میری بات نہ مانے وہ میرا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی اور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے، جو میری نہ مانے وہ تیرا ہے، تو چاہے بخش دے چاہے عذاب دے دے۔ یہ کہہ کے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ وہ حضرت ابراہیم تھے جو کہتے تھے جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں، تو چاہے بخش چاہے عذاب دے، پر میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، الہی جتنے نیک ہیں وہ تو رکھ لے، جتنے گناہگار ہیں وہ سارے مجھے عطا فرما دے، اور میں ان کی شفاعت کے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس صورت کے آغاز اس اختتام میں اللہ رب الجلال نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو تار کھول کے لباس پہنائے جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ جہنم کے سیک کے ساتھ ان کو سینے میں شرابور کیا جائے گا، اور ادنا ترین عذاب ذکر کیا گیا ان کو دیا جائے گا کہ جو شخص ادنا ترین عذاب میں مبتلا ہوگا وہ اپنے جسامت میں حدت کی وجہ سے اللہ سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے پانی پلا دو، تو پھر اس کو جو ہے وہ پیپ، یہ جو زخموں کی پیپ ہوتی ہے، حدیث رسول میں لفظ ہے کہ وہ زخموں کی پیپ گرم کر کے اس کو دی جائے گی، اور دروے کہیں گے پینا اس کو، تو کہے گا کہ میں اس کو کیسے پیوں، یہ تو پیا نہیں جاتا، وہ کہیں گے تم نے مانگا تھا تو پیو۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ اپنے قریب کرے گا اس پیالے کو تو اس کے چہرے کی ساری جلد ادھر کے اس میں گر جائے گی، اور وہ کہے گا میں کیسے پیوں، تو الفرشتے دروگے کہیں گے جہنم کے کہ پیو گے اس کو، تم نے کہا تھا اب پیو اس کو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جب اس کو پئیں گے تو ان کی شدت اور حدت وہ ہوگی کہ ان کا دماغ پگھل پگھل کے ناک اور کان کے رستے سے باہر بہنے لگے گا، اور اس طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کے اوپر سزاؤں کا بیان ہے، اللہ کی فرما برداری کے اوپر جنت کی بہاروں کا بیان ہے۔ اس لیے آج اس زندگی میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی کو پانا ہے، اس کے رضا حاصل کرنا ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو جنت کی بہاریں عطا کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہم سب کو ٹھہرا دے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے جو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم دے رہے ہیں، آپ اس میں میں آپ کا سوال سنتا ہوں، آپ اس میں شوق رکھا کریں۔ آپ صبح کی درس قرآن کے لیے آپ دعوت تو نہیں دیتے، کسی کو دیتے ہیں نہیں نہ دیتے، یہ ایک ایسا خلا ہے جو آپ کو پور کرنا ہوگا۔ ہم بھی جہاں کسی کو ملتے ہیں تو اس کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کچھ نہ ہو تو صبح کی نماز مسجد میں پڑھے اور درس قرآن میں کم از کم اپنے گھر کے نوجوانوں کو تو کہہ سکتے ہیں جی، نہیں کہہ سکتے، نوجوانوں کو نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں جی، میرے بزرگ بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آتے ہیں مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، پر میرا شوق یہ ہے کہ آپ منڈے ذرا پھاڑ کے نہ باندھ کے کوئی پڑھا دیں، منڈے کو کوئی باندھ کے پڑھا دے میرے سامنے لا کے ایسے تھوڑے کام کرتے کہ میرا کام ہے، کم از کم میرا مسجد لے آنا تو تھوڑا ہی کام ہے، ان کو مسجد میں لا کے میرے سامنے بٹھا دے، اگلی بات اگلی ذمہ داری میری، اگلا کام میرا، یہ عقیدے اور عمل جو ہے وہ سنوارنے کے لیے ہم نے ان محافل کا انعقاد ہم کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوان نسل کو ذرا لائیں نا مسجد میں، ان کو دعوت دیں اور ان کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ آئیں اور اللہ کے قرآن کو سنیں اور دیکھیں تعلیمات کیا ہیں۔ جی سوال حافظ جی، جو ماتم کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ یہ اس میں حدیث رسول میں نے آپ کو بتائی ہے، بس کتنی دفعہ بخاری نے فرمایا کہ جو شخص غم کے آنے پر اپنا چہرہ پیٹے، بال نوچے اور سینہ کوبی کرے یا بین کرے، بین کرنے تک بھی یعنی گھروں میں کبھی فضیلتی ہو جائے تو عورتیں کرتی ہیں نا بین، وہ وہ عجیب قسم کی وہ آوازیں آپ بھی سنتے ہیں، تو فرمایا یہ جو بین کریں، یہ سینہ کوبی کریں، اپنے بال کھولیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے اوپر اتنی تفصیل میں پھر کبھی موقع ہو تو بیان کروں گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی ہمارا نماز میں حاضر ہونا، درس قرآن میں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ایک ایک قدم پر میرے آنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ الہی یہ تیرا قرآن سیکھنے آتے ہیں، تیرے محبوب کا فرمان سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، ان کو ایک ایک قدم پر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ الہی پورے علاقے کے لوگوں کے دلوں کو مسجد کی طرف مائل فرما، مسجد کو تعصب قیامت سے لوگ سے آباد فرما۔ جو لوگ یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں،
اب تک جتنے لوگوں نے یہاں نماز پڑھی ہے، اس کی خدمت کی ہے، ہماری سب کی قبروں کو انہوں نے نور فرما دے، الہی سب کی قبروں کو منور فرما، جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے سینوں کو، ان کی پیشانیوں کو نور ایمان سے منور فرما دے، الہی دیسیوں پردیسیوں کی خیر فرما، ہمارے اس علاقے سے جتنے لوگ پردیس میں ہیں مولا ان کو سلامتی عطا فرما، اپنے حفظ و امان عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا فضل فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، زخمیوں کو جلدی شفا عطا فرما، جن کے پسماندگان رخصت ہوئے ان کو صبر جمیل عطا فرما، جو استقامت سے لڑ رہے ہیں ان استقامت فی الدین عطا فرما، الہی آج کے ہمارے درس کے مہمان محمد ناصر محمود چیمہ صاحب نے، الہی ان کو اس پر اجر جزیل عطا فرما، دو جہان کی برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے دکھ سے محفوظ فرما، ان کے آباء و اجداد میں سے جو لوگ چلے گئے ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما، ان کی قبریں روشن اور منور فرما، الہی ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بیٹے جو پردیس میں ہیں ان کی خیر فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا حضرت امام حسن صبح آپ کا جو ہے نہیں آج کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ الہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بڑے شہزادے، آپ کا یوم ولادت کل گزرا ہے، مولا آپ کی ولادت پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی فرمائی اس خوشی سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہمیں دین دنیا میں خوشیاں عطا فرما، الہی جس استقامت فی دین کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی بسر کی اور زندگی کے آخری سانس تک اسلام پر پہرا دیا، اس پر پہرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کی توجہات، آپ کے درجات بلندی کے صدقے ہم سب کے درجات بلند فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔